یار پا جنید یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بلوچستان میں پھر کتنا بڑا دھماکہ ہو گیا. ابھی تک کو 65-70 بندے جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. کوئی 180 کے قریب انسان زخمی ہو گئے ہیں. یار یہ کب رات چھٹے گی؟ کب ختم ہوگی یہ ظلم کی داستان؟ کیا ہو رہا ہے یار یہ؟ میرا خیال ہے ہمارے ہاں ہزارہ کمیونٹی کے خلاف جس بربریت کا مظاہرہ ایک عرصے سے کیا جا رہا ہے، اب اس کلنگز کا شمار دنیا کی جو ورسٹ کلنگز ہے میرا خیال ان میں ہونے لگا. جو پاکستان میں ہزارہ کمیونٹی کو جس بے رحمانہ انداز میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یعنی پوری قوم ایک طرح سے عجیب طرح کی بے حسی کا شکار ہے. ایک روز ہم درجنوں کی تعداد میں ہم لاشیں اٹھاتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، چپ ساتھ لیتے ہیں، اگلے روز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. آہو جی قوم تو چلو بے بس سی قوم ہے، مسکین سی قوم ہے، حکومت بھی لولی لنگڑی ہے. یہ جو پوری دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے ہیں، یہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں جو ذرا سے چھوٹے سے حادثے پہ بڑا چیخنا شروع کر دیتی ہیں، جو جس میں ان کا مطلب ہوتا ہے، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. ہر دوسرے دن اتنا انسان مارا جاتا ہے، اتنا یار شخص بیچارہ جہاں باک ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، سینکڑوں بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کئی آج تک عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، کئی بہن بھائی بیچارے اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتے ہوئے رو رو کے مر رہے ہیں. ان طاقتوں کا پرپس تو اس سے زیادہ آسان انداز میں کیسے سرو ہو سکتا ہے؟ یہ جو درجنوں کی تعداد میں کلنگز ہوتی ہیں انہی طاقتوں کی ایما پر ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات رہ ہی نہیں گئی. دیکھو نا پاکستان میں یہ طاقتیں کیا چاہتی ہیں؟ انتشار، بالکل انارکی، بالکل اداروں کا ایک دوسرے پر عدم اعتماد، قوم میں تفرقہ. بالکل. ان دھماکوں کے نتیجے میں یہ سارے اہداف انتہائی آسانی کے ساتھ حاصل کیے جا سکتے ہیں. تم دیکھو نا ہر دوسرے دن اتنا بڑا کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور مذمتی بیان چلنے شروع ہو جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، وہ بھی اگر مگر لگا کے فنڈ بٹ لگا کے. یار اب تو سیدھی بات کرنے کا وقت آ چکا ہے، بہت ہو چکی ہے ہمارے ساتھ. سیدھا سیدھا دو ٹوک بیان دو، مذمت کرو. صرف مذمت یا مذمتی بیان سے بات اب بہت آگے نکل گئی ہے. سیدھی بات ہے دو ٹوک انداز میں مطالبہ کیا جائے، اور اگر اس مقصد کے لیے سڑکوں پر آنا پڑتا ہے تو پوری قوم سڑکوں پر آ کر کے مطالبہ کرے کہ درندگی کا یہ کھیل کھیلنے والے اب ہم میں نہیں رہنے چاہیے. یار یہ جن بڑی طاقتوں کا تم نے ذکر کیا ہے جس کے ایما پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے لیے تو یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے نا. ان کی خباثت کے لیے، ان کا جو درندگی انہوں نے دکھانی ہے، اس کے لیے تو بڑی کمال ان کے سچویشن بنی ہوئی ہے. دیکھو نا ذرا گورنر راج لگا ہوا ہے. بلوچستان پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے، اس کے بعد بلوچستان کی علیحدگی کی جو تحریک چل رہی ہے یا گفتگو ہو رہی ہے، اس کو بڑی تقویت ملتی ہے ان فسادات سے. اوپر سے یہ شیعہ سنی فسادات ہیں جو ان کو بڑی ہوا دے رہے ہیں ان ایسے حادثات سے. اور جب کوئٹہ کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دشمن ایک تیر سے 3-3 4-4 شکار کرنا چاہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم دشمن کو کب تک کوسنے دیتے رہیں گے؟ ہاتھ تو ہمارے اپنے ہیں. ہم جلد یا بدیر بہرحال اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہاتھ تو ہمارے اپنے ہیں. ہائے ہائے پتہ نہیں کب ہماری گورنمنٹ ان ہاتھوں تک پہنچے گی اور ان ہاتھوں کو کاٹے گی. ابھی تک تو بندے ہی ادھر کٹ رہے ہیں، انسان ہی بیچارہ کٹ رہا ہے ادھر. میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت سے پہلے عوام کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا چاہیے. عوام کو بھی یہ ہزارہ کمیونٹی کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہونا چاہیے. ان کی تکلیف کا کم از کم کچھ حصہ ہی ہمیں شیئر کرنا چاہیے، ان کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے. ہاں جی، تو کوئی آواز لگائے گا، کو کال دے گا تو عوام باہر نکلے گی نا. کو آگے لیڈر لگے تو تب ہے نا، کو گورنمنٹ کچھ کہے تو تب ہے نا. سارے تو سوئے ہوئے ہیں سرانے لے کے اپنے اپنے. بالکل صحیح کہہ رہے، کوئی بھی نہیں بول رہا. یہ جو پارٹیاں نکلتی ہیں الیکشنوں کے لیے، جمہوریت کے لیے، احتساب کے لیے اور باٹھ تریٹ کے لیے، ان کو چاہیے نا سارے اس وقت اکٹھے ہونا. تو سارے اکٹھے ہو کے باہر نکلیں، دیں کال. یہ جو دھماکہ ہوا ہے، اتنا بڑا حادثہ جو پیش آیا ہے، اس کے خلاف باہر نکلے نا، پوری قوم کو کہیں باہر نکلے. پھر مزہ آئے نا، پتا چلے کہ کون ملک کا کتنا ہمدرد ہے. اور حکومت سے بھی پرزور مطالبہ کیا جائے کہ بھئی اوپن کرو کہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا عذاب ہے آپ کے اوپر پڑا ہوا جو ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے سے روک رہا ہے آپ کو، اور کون سے ہاتھ ہے اس کے پیچھے. اوپن کرو اب. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کمیونٹی کو اس رuthless انداز میں، بے رحمانہ انداز میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کم از کم یہ احساس ہوتا ہے کہ چلے کچھ درندے تو ہمارے خلاف ہیں لیکن قوم مجموعی طور پر ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دکھ درد میں شریک ہے. اس طرح ان کے زخموں پر کسی حد تک تو پہا رکھا جاتا ہے نا. ہاں یار بڑا ضروری ہے. کوئی مگر ہوش نہیں پکڑ رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.